السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وہ جادو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کے ذریعہ دنیا میں نازل کیا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر ہے، وہ جادو اب دنیا میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جن کو ہم سحر زدہ سمجھتے ہیں، ان میں 1,99,999 لوگ دماغی خلل کے شکار ہوتے ہیں یا جسمانی عارضہ ہوتا ہے۔ 1,00,000 میں ایک آدمی کو جادو یا سحر ہو سکتا ہے، جو وہ جادو، وہ اصلی جادو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعہ بابل شہر میں اتارا۔ زیادہ تر لوگ جن کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ان کو جسمانی بیماری ہوتی ہے، دماغی مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، ان کا کاروبار نہیں چلتا، ان کی دکان نہیں چلتی، یا ان کے گھر میں اچھے رشتے نہیں آتے، یا ان کے گھر میں بیماریوں کا زیادہ بول بالا ہے، یا آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پر کسی نے سحر کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کے بجائے اس کے کہ وہ غور فکر کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، وہ جاتے ہیں کسی نام نہاد جادوگروں کے پاس جو در حقیقت جادو بالکل نہیں جانتے۔ وہ لوگ شعبدہ باز ہوتے ہیں، وہ لوگ ٹھگ باز ہوتے ہیں، وہ لوگ کلاکار ہوتے ہیں، ہاتھ کی صفائی دکھا کر لوگوں کو گرویدہ کر دیتے ہیں کہ میں جادوگر ہوں۔ لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ جادوگر ہے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ٹھگ باز لوگ، وہ دھوکہ باز لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ایک تعویذ دے دیتا ہوں، ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جایا کرو، یا میں کیل دیتا ہوں، اس کو گھر کے کونے میں، چاروں کونے میں ہتھوڑی سے مار کے گاڑ دو، یا میں کچھ پانی دیتا ہوں گھر میں تمام چھڑک دو۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب بالکل ہی جھوٹی اور بکواس ہے اور بے دلیل باتیں ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے لوگ اپنا فائدہ کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جادوگر ہی ہوتے تو روپیوں کو کاغذ کو روپے میں تبدیل کر لیتے اور اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے۔ لوگوں کو ٹھگنے کا، لوگوں سے بھیک مانگنے کا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس طرح کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ اسے پتہ چلتا ہے یہ لوگ بے انتہا مجبور اور مفلس ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سے پیسے ٹھگ ٹھگ کے بہت زیادہ روپے کما کے دولت مند بن جاتے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہے تو میں کسی خطبہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کسی کے دکان نہیں چلتی، اس کے کچھ دنیاوی وجوہات ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں اچھے رشتے نہیں آتے، اس کے بھی کچھ دنیاوی وجوہات ہوتے ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بھی وجوہات ہیں، اور بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان سب کے دنیاوی وجوہات ہیں۔ میں ان سب کے متعلق کچھ آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا اپنے کسی خطبہ میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے اس کام کے لیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاملات درست کر دے، ہمارے حالات بہتر کر دے، ہمیں صحت دے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی ہمیں لگے کہ جسمانی عارضہ ہو گیا ہے، جسمانی بیماری ہو گئی ہے یا نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے، تو ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں، اچھے ڈاکٹروں سے دکھائیں۔ ہم جادو سحر کی طرف ہمارا ذہن نہیں آنا چاہیے۔ اچھے سے ڈاکٹر کے ساتھ ایک ڈاکٹر، دو ڈاکٹر کو دکھائیں، اچھے سے دکھائیں ڈاکٹروں کو، اور اس کے بعد اس ڈاکٹر کے حساب سے اپنا علاج کرائیں۔ اگر ہم کو لگے کہ ڈاکٹر مناسب نہیں تو ڈاکٹر بھی چینج بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ماہر نفسیات سے بھی ہم علاج کرائیں اپنے مریضوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے گھر میں اچھے رشتے بھیجے۔ یہ سب
کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بات سنے گا. لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ کہیں کچھ ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، تو ہم کو اس سلسلے میں کسی مولوی کے پاس، کسی عامل کے پاس کہ نہیں جانا ہے، کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا ہے کسی نے بھی، کیونکہ عامل نام کا شخص کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی عامل نہیں ہے، اور ہر شخص عامل ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا عامل ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ روزے کا عامل ہے، جس کو اللہ نے اس اطاعت دی ہے وہ حج کرنے کو جاتا ہے وہ حج کا عامل ہے. کسی کا ایسا کوئی عامل نہیں ہوتا کہ قبرستان میں بیٹھ کے 40 روز تک کوئی چلہ کیا جائے، کسی ویرانے میں بیٹھ کر چلہ کے کون سا علم ہے، کون سی چیز وہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ دھوکہ باز ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے عمل کیا ہے. کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی عمل دنیا میں نہیں ہے. ہر شخص کا عامل ہے. نماز کا عامل کو ہے، آپ میں سے کوئی نماز کا عامل ہے. سب مسلمانوں کو نماز کا عامل ہونا چاہیے. سب مسلمانوں کو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، روزہ کا عامل ہونا چاہیے، حج کا عامل، زکوٰۃ و خیرات کا عامل ہونا چاہیے. سب لوگ عامل ہیں. کوئی خاص پرٹیکولر ایک عامل نہیں ہے جو فلانا عامل ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں. کیا کا عامل ہے وہ، کس چیز کا عامل ہے؟ کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے وجہ سے کوئی اس طرح کوئی شکتی، کوئی پاور حاصل کر سکے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاس تو لوگ ہاں تمہارے ساتھ سحر ہو گیا ہے، کسی نے تمہارے گھر کو باندھ دیا ہے تبھی تمہارے گھر میں اچھے رشتے نہیں آتے، کسی نے تمہاری دکان کو باندھ دیا ہے تبھی تمہاری دکان میں کسٹمر نہیں آتے، گاہک نہیں آتے. یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں. ان پہ کبھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ پتہ لگانا کہ جادو کسی پہ ہوا ہے کہ نہیں، دنیا میں کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پتہ لگا سکے کسی کے اوپر جادو ہوا ہے کہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا، سحر ہوا، تو وہ پتہ نہیں لگا سکے کہ ان پہ کیا ہوا ہے. تو جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں بتا دوں گا کہ جادو ہے کہ سحر ہے کہ کیا ہے تو وہ جھوٹے اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، دھوکہ باز ہوتے ہیں. ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں. اب آئیے جادو کا علاج کیسے ہو، جادو کا علاج کیسے ہو. جب ہمیں ڈاکٹروں سے علاج کرنے کے باوجود بھی اگر وہ لگے کہ ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ہم خود سے جادو کا علاج کریں. آپ خود سے مریض کے اوپر، اپنے مریض کے اوپر وہ دم پڑھیں جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو دم پڑھا تھا. وہ دم یہ ہے کہ میں آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں، ہر اس شے سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر بری نظر سے اور ہر نفس کے شر سے اور ہر حسد کرنے والی نظر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں. یہ کلمات بولیں. عربی میں بھی ہے کہ آپ کتابوں میں دیکھ لیں، عربی کا پڑھیں یا اردو میں پڑھیں. اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس مریض پر پھونکے. روز 3-4 بار ایسا کرے. اگر سحر ہوا تو کڑے سے کڑا سحر، بڑے سے بڑا جادو 3-4 روز میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے پاس یہ نہیں کہ اس سے ختم نہیں ہوا اور دوسرا آیت پڑھنا شروع کر دیں، دوسری قرآن آیت پڑھنا شروع کر دیں، دوسری طریقہ اپنانے لگے. نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا اللہ کے حکم سے یہی ہم نے کرنا ہے. اگر جادو ہوا، آپ یقین مانیں اگر جادو ہوا تو ختم ہو جائے گا. آپ خود کر کے آزما کے دیکھ لیں. اگر آپ کو جادو ہوا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا، ڈائگنوسس آپ نہیں کر سکتے جادو ہوا ہے کہ نہیں انداز کے مطابق، تو آپ یہ دم اور قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کریں اور چہرے پہ، سر پہ کر کے پورے بدن پہ روزانہ 2-3 بار یہ کام کریں. 3-4 دن میں اگر سحر ہوا تو انشاءاللہ سحر دور ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی بیمار طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے سحر نہیں ہوا تھا. لوگ جتنا بھی بہکائے کہ فلانے عامل کے پاس جاؤ، فلانے عامل کے پاس جاؤ، وہ فلانا عامل یہ پڑھے گا وہ پڑھے، بالکل غلط بات ہے. آپ کسی کے پاس نہیں جائے اور یقین کر لیں کہ مجھے سحر نہیں ہوا ہے یا میرے مریض کو سحر نہیں ہوا ہے. آپ دل جمعی سے اس کا ڈاکٹری علاج کرائے، ماہر نفسیات علاج کرائے اور جسمانی علاج کروائے. انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا کرے گا.
اب بس انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. آپ لوگ کو سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی کہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں، اپنے بھائی خواہوں کو بھی کہیں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. میں پھر کسی نہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.